العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور و معروف حدیث جس میں آپ سرکار سید الشہداء فرزند زہرا حضرت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت و منزلت کو بیان فرماتے ہوئے ایک عظیم پیغام قیامت تک کی امت مسلمہ تک پہنچا رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، صرف چراغ ہی نہیں ہے وسفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی بھی ہے. بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن جتنی دیر بھی گفتگو کروں گا اس یقین اور اس بھروسے کے ساتھ کروں گا کہ جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے یہ کسی اور کا صدقہ نہیں کھاتا ہے، جو بھی کھاتا ہے حسین کا صدقہ کھاتا ہے. اور جو امام حسین کا صدقہ کھاتا ہے وہ کبھی اس ذکر میں اجنبی بن کے نہیں بیٹھتا. زیادہ عظمت امام حسین پر روشنی ڈالتے ہوئے سفر مدینہ کے مصائب کی منزل کو طے کروں گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا. نبی فرماتے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. بات اہل علم کے درمیان ہو رہی ہے، لہذا ایک سوال کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ سورج کے آگے چراغ کی کیا وجہ؟ بات بہت عقلی ہے، لیکن نبی کی مصلحت کو سمجھنا پڑے گا، رسول کی حدیث کو سمجھنا پڑے گا. یہ جلوس، یہ تعزیہ داری، یہ ماتمداری، یہ ادا، یہ ذوالجنا، یہ عماری، یہ تبرکات ادا، اسے آپ بہت ہلکے میں مت لیا کریے، اس لیے کہ آپ اگر نظر انداز کر رہے ہیں تو فرشتوں کی زمینیں ان کے خاک ان کے پاؤں پہ ٹکی ہوئی ہیں. اس لیے کہ جس کو کہیں سے کچھ نہیں ملتا ہے وہ در حسین سے آ کے سب کچھ لے جاتا ہے. لہذا یہاں پر میں ہر تقریر میں اکثر ادھر آتا رہتا ہوں. اللہ ان خواتین کو سلامت رکھے. اصل عزادار اور عزاداری کی جو رونق ہے وہ یہ خاتون ہیں جو ایک بار میں سلیقے سے بیٹھ جاتی ہیں اور ہم جیسے داخلین کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک ماحول بناتی ہیں. فرق نہیں آ رہا ہے تو جوانوں میں، فرق نہیں آ رہا ہے ان کش فکر نوجوانوں میں جو جلوس کو ایک نمائش کا، ایک فیشن کا وسیلہ سمجھ رہے ہیں. خبردار، ہوشیار ہو جاؤ. ان جوانوں سے میں ہر تقریر میں یہ میسج دیتا ہوں، یا وہ بزرگ بھی اس میں شامل ہیں جو جلوس اور ہماری اور تبرکات ادا اور عزاداری کے وسیلے سے رشتہ داریاں نبھانے چلے آتے ہیں. یہ جلوس ادا رشتہ داری کا وسیلہ نہیں ہے، یہ جنت کا وسیلہ ہے، یہ آخرت کا وسیلہ ہے. خالہ چچا ماموں کے یہاں بیٹھ کے چلے جاؤ گے، نہ وہ اپنی قبر کا حال جانتے ہیں نہ تمہاری قبر کا حال جانتے ہیں. مجلس میں آ کے بیٹھو گے، قبر میں بھی امام کام آئیں گے، آخرت میں بھی امام کام آئیں گے. نسل نبی چلے، مل کے بولیے گا. نسل نبی چلے دیسی نور عین سے، کہتے ہیں یہ رسول کہ میں ہوں حسین. سلامت رہے. حسین زندہ باد.
यजीदियत मुर्दाबाद। यजीदियत मिल के बोलिए, सबकी आवाज निकलनी चाहिए। हाथ उठा के हैदरी बस एक अहमद बयान करूंगा। लिहाजा जवानों को मार्फत की जरूरत है। इंतजाम और एहतराम करने वाले हर बस्ती में अदादारी करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आज दाऊदपुर में हमारी है। सरजमीने अकबरपुर हमेशा से अदादारी के लिए जाना और पहचाना गया है। इसलिए हर बड़े बड़े शहरों से कदम मिलाकर इस इबादत में अपने को आगे बढ़ाया है और बढ़ाते रहेंगे। आप उठा के देखिए 25 साल पहले का माहौल क्या था और अब माहौल कैसा होता चला जा रहा है। पहले गुर्बत थी तो खुलूस था, अब पैसा है तो दिखावा है। जो खुलूस का मजा था उस इबादत की लज्जत और थी कि जहां से न मौसम का असर अदादारी पे पड़ता था, न माहौल का असर अदादारी पे पड़ता था। लोग 3 मील से पैदल आया करते थे, साइकिल से आया करते थे, टांगे और बैलगाड़ियों से आया करते थे। अब हर घर में मोटरसाइकिल है, कार है, सवारियां हैं। कैसे फर्क आया? याद रखिएगा, माहौल कभी पैसे से नहीं बदलता, माहौल फिक्र से बदलता है। अरे क्या समझ रहे हो? कल गुर्बत थी मगर फिक्र बड़ी मजबूत थी कि उसकी अदादारी में जाना है। जिसने इस्लाम के लिए सब कुछ लुटा दिया, हम घर छोड़ के जाएंगे, बच्चों को छोड़ के जाएंगे, रिश्तेदारों को छोड़ के जाएंगे। कल फिक्र मजबूत थी तो अदादारी में रौनक थी। इंसान मजबूत नहीं था लेकिन अदादारी में रौनक क्यों थी? फिक्र मजबूत थी, ईमान मजबूत था, अकीदा मजबूत था, अहमियत थी, सब कुछ था। तब लोग आते थे और खुलूस से शरीक होते थे। नवा होता था, गिरिया होता था, लोग नवाखान को घेरे रहते थे। क्या बस्ती में रौनक थी, क्या रौनक थी। अब अकबरपुर जिले में उठा के देखिए, हर बस्ती में अदादारी हो रही है, हर बस्ती में हमारियां निकल रही हैं। क्या बाजार का माहौल बना रखा है? वो खुलूस कहाँ गया? वो एहतराम कहाँ गया? वो अहमियत कहाँ गई? क्या कोई यजीदी आ गया है? नहीं। इस जिक्र के आगे न कल का कोई यजीद ठहरा था न आज का कोई यजीद ठहरेगा। हमें जमाने को नहीं बदलना है, हम खुद बदले अपने आप को। अगर घर से नियत करके चले हैं कि दाऊदपुर की हमारी में शरीक होना है तो आइए, अपने को गुलाम हुसैन बना के रखिए, अपने को आशिक हुसैन बना के रखिए। तबर्रुकात की इज्जत करिए, जिक्र की इज्जत करिए, मजलिस की इज्जत करिए, मसाइब की इज्जत करिए। रोना नहीं आता है अपने मुकद्दर को रोना, लेकिन कम से कम जब मसाइब करबला हो रहा हो तो रोने जैसी शक्ल तो बना लो। जवानों, ये दुनिया 4 दिन की है। कोई दुनिया का वफादार न हुआ, न दुनिया उसकी वफादार। हाँ, अगर एक सहारा है तो अहले बैत का है, एक सहारा है तो जिक्र हुसैन का है, एक सहारा है तो मजलिस हुसैन का है। इस नेमत को अपने पास से जाने मत दो, इस दौलत को जाया मत करो। इसलिए कि यहाँ से अगर तुम्हें जर्रा मिल गया तो वो आफताब और महताब से भी बड़ा माना जाएगा। बच्चों को तायीद करिए, ताकीद करिए, जब अदादारी में जाएं तो अदादार बनते रहे। हुसैन हिदायत का चिराग है और कश्ती नजात है। मेरा जुमला फिर आया, अहले इल्म बैठे हैं, क्या कोई मानेगा चिराग बड़ा है कि सूरज? अहले ज़ुबान ने हमेशा की मिसाल कायम की है कि चिराग सूरज को चिराग दिखाने के मानिंद है। किसी पढ़े लिखे या किसी बड़े आदमी की तारीफ में ये बात कही जाती है कि हम उनकी तारीफ क्या करें, सूरज को चिराग दिखाने के। इसका मतलब ये तय हो गया
کہ سورج بڑا ہے چراغ، بات میری سمجھیے گا، عظمت امام حسین پر گفتگو اور اس کے بعد مصائب کی منزل طے کرنا ہے۔ میرا یقین ہے کہ آج آپ گھر تک روتے ہوئے جائیں گے اور بی بی فاطمہ کی دعائیں لے کر جائیں گے۔ نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ حسین ہدایت کا سورج ہے، ان الحسین شمس الہدی، کیوں نہیں کہا کہ ہدایت کا سورج ہے؟ چلو اگر ہدایت کا سورج نہیں کہا تو کہنا چاہیے تھا ان الحسین قمر الہدی، حسین ہدایت کا چاند ہے۔ اگر نہیں کہا تو کہنا چاہیے تھا ان الحسین نجم الہدی، حسین ہدایت کا ستارہ ہے، اس لیے کہ ستارہ بھی چاند سورج کا چراغ سے بڑا، چاند بھی چراغ سے بڑا، سورج بھی چراغ سے بڑا۔ آخر نبی کی مصلحت کیا تھی؟ یہ کہا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، سورج نہیں، چاند نہیں، ستارے نہیں۔ کیا کہا؟ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ میرے سرکار انبیاء یہ چراغ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے عزیزو جملہ آپ تک پہنچ رہا، چراغ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ شاید نبی جواب دیں، اگر ہم سورج کہتے تھے تو سورج فرد واحد میں سمٹ کے آ گیا۔ نہیں آپ متوجہ نہیں، سورج وجود واحد میں سمٹا ہوا ہے، پوری کائنات میں ایک ہی سورج ہے، اور چاہے سائنس جتنی ترقی کر لے ایک سورج سے دو سورج نہیں بنا سکتا۔ نہیں آپ متوجہ نہیں ہوئے، ایک سورج سے دو سورج نہیں ہو سکتا، دو سورج سے تین سورج نہیں ہو سکتا، تین سورج سے چار سورج نہیں ہو سکتا، چار سورج سے پانچ سورج نہیں ہو سکتا۔ یہی مسئلہ چاند کا ہے کہ چاند بھی اپنے وجود واحد میں سمٹا ہوا ہے، ایک ہی چاند ہے، ایک چاند سے دو چاند نہیں ہو سکتا، دو چاند سے تین چاند نہیں ہو سکتا۔ ستارے کا یہی مسئلہ ہے۔ نبی نے کہا ہم حسین کی ہدایت کو ایک ذات واحد میں نہیں سمیٹیں گے، مگر یہ کمال ہے چراغ میں، سورج ایک ہے وہ دو نہیں ہو سکتا، چاند ایک سے دو نہیں ہو سکتا، ستارے ایک سے دو نہیں ہو سکتے، لیکن یہ کمال ہے چراغ میں کہ اگر چراغ ایک ہے تو اس سے لاکھوں چراغ جل سکتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کروڑوں چراغ جل سکتے ہیں، اور کمال یہ ہوگا کہ چاہے کروڑوں چراغ جل جائیں، چاہے ہزاروں چراغ جل جائیں، جس چراغ سے یہ لاکھوں چراغ روشن ہوئے ہیں نہ اس کے لو میں کمی ہوگی، نہ اس کے کمال میں کمی ہوگی، نہ اس کی کیفیت میں کمی ہوگی، نہ اس کی روشنی میں کمی ہوگی۔ نبی نے کہا حسین ہدایت کا سورج نہیں، چاند نہیں، ستارہ نہیں، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اگر میں سورج کہہ دیتا ایک زمانے تک محدود ہو جاتا، ہم نے چراغ ہدایت کہا تاکہ زمانہ یاد رکھے جب جب یزیدیت کا اندھیرا چھائے گا حسین کا چراغ روشن ہو۔ اٹھا سوال کے دین خدا بچائے گا کون؟ اٹھا سوال کے دین خدا بچائے گا کون؟ سلامت رہیے۔ کہا علی نے کہ میرا حسین زندہ باد، کہا حسین نے، کہا علی نے کہ میرا حسین زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت ملتے ہوئے حسینیت زندہ باد۔ یزیدیت یزیدیت نعرہ صلوات اللہ۔ ان الحسین مصباح الہدی۔ دوسری خاصیت اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی فضیلت اور مصائب کی منزل کو طے کریں گے۔ دوسری فضیلت ان الحسین مصباح الہدی، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ نہیں، قسم خدا کی اگر عظمت حسین کو سمجھنا ہے تو آپ کی روح پھڑک جانی چاہیے اس جملے میں، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ ایک چراغ سے لاکھوں چراغ اور کروڑوں چراغ جل سکتے ہیں، اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا۔
کمال یہ ہے کہ جس چراغ سے لاکھوں چراغ جلیں گے اس چراغ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کی کیفیت میں کمی نہیں ہوگی. لیکن ہاں ذرا کربلا میں آئیے، وہاں بھی ایک بار چراغ جلا اور چراغ بجھا. انتظام حیدر کا جملہ یاد رکھیے گا، بہت عظیم بات عظمت امام حسین کے سلسلے میں کہہ رہا ہوں. سچے مولائی ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. کربلا میں بھی چراغ جلا اور چراغ بجھا، لیکن کمال یہ ہے کہ جب تک چراغ جلتا رہا ایک حسین نظر آیا. جب تک چراغ جلتا رہا ایک حسین نظر آیا، لیکن جیسے ہی چراغ بجھا 72 حسین نظر آئے. جب سے لہو میں شہد کے نہائی ہے کربلا، جب سے لہو میں شہد کے نہائی ہے کربلا، پلکوں پہ ہم نے اپنی سجائی ہے کربلا. نعرہ سلام. جب تک چراغ جلتا رہا ایک حسین نظر آیا، جیسے ہی چراغ بجھا 72 حسین نظر آئے. اب گفتگو ایک فضیلت اور اجازت ہے. اہل سنت کے سارے علماء اور خطبہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں سربسجود ہیں کہ جس کی عظمت کا انکار اہل سنت نہیں کر سکتا. ایک عظیم نام ہے اور اس نام سے مدرسے بھی کھولے گئے ہیں، اس نام سے مسجدوں کی پیشانی پر بھی وہ نام لکھا جاتا ہے. وہ نام ہے ابی ابن کعب. الف بے یہ حمزہ کاف عین ہے. ابی ابن کعب اہل سنت ہیں اور کہ بڑے معتبر صحابی رسول مانے جاتے ہیں. اہل سنت کے ہاں رسول کا سب سے معتبر صحابی اگر مانا گیا ہے تو ابی ابن کعب کو مانا گیا. اب ان کی ایک روایت حضرت امام حسین سے سن لیں اور اس کے بعد مسائل کی منزل کو طے کر لیں. یہ خود نبی کے صحابی ہیں، بزرگ ہیں، یہ خود اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی منبر سے ہمیں درس دے رہے تھے. سنیے گا عظمت امام حسین، خاص طور نوجوان سنیں کہ جو مجلسوں کو، جلوسوں کو، عزاداری کو تفریح کا وسیلہ سمجھ رہے ہیں، ان کے لیے خاص طور سے یہ باتیں. نبی منبر سے خطبہ نہیں، نماز نہیں، درس دے رہے ہیں. درمیان درس مسجد میں امام حسین علیہ السلام داخل ہوئے. خود ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ بچہ مسجد میں داخل ہوا، یا خطابت کے انداز میں یوں کہہ دیا جائے کہ حسین اپنے حسین انداز میں جب آئے تو مسجد کے در و دیوار استقبال کے لیے حسین کے آگے بڑھ گئے. ارے کیا سن رہے ہو؟ مسجد کے در و دیوار یوں لگا کہ قدم بوسی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. میرے دل نے کہا کیوں نہ قدم بوسی کریں. یہ مسجد کی دیواریں سمجھ رہی تھی کہ آنے والا صرف ایک بچہ نہیں ہے، سجدوں کا ذمہ دار ہے، عبادتوں کا بچانے والا ہے. جیسے ہی نبی آئے حسین نانا کے قریب ہوئے. کہتے ہیں ابی ابن کعب کہ رسول نے نواسے کو جب دیکھا تو اپنی درس کی باتوں کو روکا، اور روکنے کے بعد کیا جملہ ہے، مرحباً لکا، مرحباً لکا، مرحباً لکا یا زین السماوات والارض. میں نے کہا جو حسین کا صدقہ کھاتا ہے وہ اجنبی بن کے نہیں بیٹھتا ہے. ہاں اگر حسین کے سچے پہ فخر ہے تو سر اونچا کر کے بولا کرو. مرحباً لک مہلاً وسہلاً یا سیدی. آؤ آؤ میرے سید و سردار، خوش آمدید خوش آمدید یا زین السماوات والارض.
سید و سردار، اے میرے دل کے ٹکڑے، اے میرے نور عین، آؤ آؤ، مبارک ہو، خوش آمدید ہو، آؤ آؤ، اے زمین و آسمان کی زینت آؤ۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اب تو سمجھ میں آیا نا کہ ہم زمین پہ بیٹھنا کیوں پسند کرتے ہیں۔ ذکر حسین کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ قالین بچھی ہو، فرش بچھا ہو، جتنا خاک پہ بیٹھنا ثواب ہے اتنا قالین پہ بیٹھنا ثواب نہیں ہے۔ یا بین السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی زینت۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد میں نے رسول کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو آسمان اور زمین کی زینت آپ کو سمجھ رہے تھے۔ بات اگر پہنچ رہی ہے، ہم تو آپ کو سمجھ رہے تھے، لیکن آپ اس بچے کو کہہ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کی زینت ہے، یہ آسمان اور زمین کی زینت ہے۔ نبی نے مسکرا کے کہا، ابی نے کہا اسکت، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، انی ارانی مکتوبا علی العرش ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ تم زمین و آسمان کی زینت پہ تعجب کر رہے ہو، ہم نے تو عرش اعظم کی پیشانی پر حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی لکھا ہوا پایا ہے۔ یہ ہے حضرت امام حسین۔ اچھا، انی ارانی مکتوبا علی العرش، ہم نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اور وہی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اتنا مرتبہ، اس بچے کا اتنا مرتبہ کہ آپ تم مرتبہ سمجھنا چاہتے ہو تو دیکھو، اتنے حسین کو گود میں لیا اور اپنے زانوں پر بٹھایا، 80 صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، کہا سب کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہوئے، کہا ایک جملہ یاد رکھنا، اگر چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی رہوں تو اس حسین کو راضی رکھنا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے خوش رہوں تو اس بچے کو خوش رکھنا، اگر تم چاہتے ہو اللہ راضی رہے تو تم حسین کو راضی رکھنا، اگر تم چاہتے ہو میری بیٹی فاطمہ راضی رہے تو میرے حسین کو راضی رکھنا۔ اس لیے کہ حسین جس سے راضی ہے اس سے اللہ بھی راضی ہے، اس سے رسول بھی راضی ہے۔ بس ارباب ہے، وہ منزل آئی کہ جو معال مجلس ہے۔ اگر آپ گھر سے نیت کر کے چلے کہ ہمیں جانا ہے، عزاداری کرنا ہے، فرصہ دینا ہے، 10 گھنٹہ آپ نے کسی جلوس میں گزارا اور 2 قطرے آنسو رومال سیدہ تک نہیں پہنچا تو مقتل کے علماء کہتے ہیں کہ وہ شرکت آپ کی قابل قبول نہیں ہے۔ شرکت کب قبول ہوگی؟ جب رومال سیدہ میں آپ کے آنسو پہنچ جائیں گے۔ اے فاطمہ کے لال پہ رونے والوں، بی بی فاطمہ اپنا رومال لے کر آئی ہے اور ایک امید سے آئی ہے کہ میرے لال کا فرصہ دے دو، آج میرا بیٹا مدینہ چھوڑ رہا ہے، آج حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ بہت طویل روایت نہیں پڑھوں گا، لیکن ہاں اس میں کچھ افراد ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے پاس بیٹیاں ہوں گی، بچیاں ہوں گی، خدا ان بچیوں کو سلامت رکھے، لیکن ایک احساس دلانے والا جملہ، اس لیے کہ مسائل میں جب احساس ہوتا ہے تب آنکھ سے آنسو گر جاتے ہیں، جب تک احساس نہیں ہوگا آپ کی آنکھیں پتھر بنی رہیں گی۔ خدا تمہاری بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ آج جو احساس دینے جا رہا ہوں نا، یقیناً آپ تڑپ کے رو دیں گے۔ فاطمہ کا لال مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ 28 رجب سن 60 ہجری میں حسین 2 فہرست بناتے ہیں۔
میری ماں اور بہنوں، خدا تمہیں سلامت رکھے. آواز بلند کر کے رونا تاکہ بیوی کی دعائیں مل جائیں. امام حسین نے، علامہ صاحب ریاض کی روایت، امام حسین نے 2 فہرست بنائی. 27 رجب کی مغربین کی نماز کے بعد حسین مسجد کے گوشے میں خاموشی سے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد بس دل پہ ہاتھ رکھ لو. 2 فہرست بنائی ان لوگوں کی جنہیں ساتھ کربلا لے کر جانا تھا. ایک فہرست خواتین کی بنائی اور ایک فہرست مردوں کی بنائی. دونوں فہرست لے کر مسجد سے باہر آئے اور آنے کے بعد عباس کے حجرے میں گئے اور جانے کے بعد کہا بھائی عباس ذرا حجرے کے باہر آیا. مولا کا بھائی جس نے کبھی اپنے کو بھائی نہیں کہا، ہمیشہ غلام بنا رہا، اور حسین کو آقا کہتا. صاحب ریاض لکھتے ہیں کہ رکوع کے بل جھک کر عباس اپنے آقا کے حکم میں حجرے سے باہر آیا اور آنے کے بعد ہاتھ کو جوڑا. آقا آج آپ کے بلانے کا انداز بدلا ہوا ہے. آقا خیریت تو ہے؟ کہا عباس یہ مردوں کی فہرست ہے، انہیں ہمارے ساتھ کربلا جانا ہے، ان سے کہہ دو کہ تیاری کر لیں. اس کے بعد اماں فضہ کے پاس آئے اور کہا اماں فضہ یہ خواتین کی فہرست ہے، انہیں ہمارے ساتھ کربلا جانا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ آمادہ ہو جائیں. اماں فضہ نے پوچھا شہزادے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں نانا کی قبر کو سلام کرنے جا رہا ہوں. قسم خدا کی اگر حسین کی محبت رگوں میں دوڑ رہی ہوگی نا تو آؤ اپنے حسین کی مجبوریاں سن لو، آؤ اپنے حسین کی مظلومیت سن لو. تاریخ کہتی ہے کہ ادھر حسین اپنے نانا سے رخصت ہونے چلے. اہل علم تشریف فرما ہے میں فضائل ہو چاہے مسائل ہو بڑی ذمہ داری سے پڑھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ بیان میں کوئی کمی نہ رہ جائے. اہل علم ہے امام حسین 3 قبر سے رخصت ہوئے ہیں. فاطمہ کا لال 3 قبر سے رخصت ہوا ہے. ایک قبر ہے قبر مصطفیٰ جو حسین کے نانا کی قبر ہے، دوسری قبر ہے بھائی حسن مصطفیٰ کی، اور تیسری ہے حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ کی. میں بس پڑھ دینا آسان ہے، آپ کا گریہ کرنا آسان نہیں ہے. جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہی مسائل میں شریک ہوتا ہے. دعا کریے گا کہ پروردگار آپ کو توفیق دے تاکہ مسائل میں بھرپور شہزادی فاطمہ کو پرسہ دے سکے. اب ذرا غور کریے گا، احساس کریے گا، 3 قبروں سے جدا ہو رہے ہیں اور تینوں قبروں کی فریاد الگ الگ ہے. حسین کی حکمت، حسین کی مصلحت دیکھیے. جو بات نانا کی قبر پہ کہی وہ بھائی حسن کی قبر پہ نہیں کہا. جو بھائی حسن کی قبر پہ بات کہی وہ ماں کی قبر پہ نہیں کہا. احساس کرو گے تو اپنے آپ آنسو بہ جائیں گے. بہت طویل مسائل پڑھنے کا وقت نہیں رہ گیا، لیکن چاہتا ہوں کہ جو بھی مجمع جہاں تک بھی سن رہے ہیں، جو اس میں شریک ہو رہے ہیں، وہ 2 قطرے آنسو بہانے کی کوشش کریں گے. حسین جب نانا کی قبر پہ جا رہے تھے تو بڑے وقار سے قدموں کو جما کے علماء لکھتے ہیں کہ یہ لگ رہا تھا کہ جیسے صبر کا ستون آ رہا ہے. قدموں کو جما کے آئے اور اب تاریخ کہتی ہے کہ جب نانا کی قبر پہ آئے تو درمیان قبر میں داہنا رخسار رکھ کے لیٹے اور لیٹنے کے بعد جو پہلا فقرہ کہا ہے نا تمہارا کلیجہ پڑ جائے گا. اللہ اکبر. حسین کا پہلا ہی فقرہ قیامت ہے. داہنا رخسار رکھ کے ایک جملہ کا نانا نواسا مدینہ چھوڑ رہا ہے. آوازیں بلند کرنا اور باب یادا نانا نواسا مدینہ چھوڑ رہا ہے. اگر یہی جملہ کہہ کے خاموش ہو جاتے تو شاید
नाना नवासा मदीना छोड़ रहा है, मगर नाना अकेले नहीं जा रहा हूँ, आपकी तस्वीर अली अकबर को लेके जा रहा हूँ। नाना हम शक्ल पैगंबर करियल जवान अली अकबर को नाना लेकर जा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। दो बातें कही है और उसके बाद नाना की कब्र को खुदा हाफिज कहा। हाँ, तुम्हारी आवाजों पर खुदा रहमत नाजिल करे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और गिरिए की आवाज बुलंद हो। उसके बाद हुसैन फिर सुतून सब्र बनकर बड़े जाहो निकार के साथ कदम को जमाते जमाते आहिस्ता आहिस्ता अब भाई की कब्र पर आए। क्या सुन, भाई की लहत पे आए। वहां नाना की कब्र पे गए थे तो दरमियान कब्र में सर रख के नाना से फरियाद कर रहे थे। अब जब भाई की कब्र पे आए हैं तो न पाइपी बैठे न दरमियान में बैठे, बल्कि भाई के सिरहाने बैठ गए। तारीफ कहती है कि बहुत देर तक कुकरू बैठे और इतना रोए कि आंसुओं से कब्र हसन और एक फिक्रा का भैया ये नहीं कहा कि करबला जा रहा हूं, जुमला सुनो तब जाओगे। कहा भैया हुसैन का सलाम है आखिर ले लो। भैया अपने भाई का सलाम आखिर ले लो। भैया तुम्हारी कब्र छूट रही है। भैया हुसैन मदीने से करबला जा रहा है, खुदा तुम्हें सलामत रखे, सलामत रखे। अब तो फिक्रा है वो सुन ले। उसके बाद रावी कहता है कि हुसैन अपनी पेशानी को भाई की कब्र पर रखते हैं और रखने के बाद अब जो कहा वहां दूसरा जुमला हिकमत देखिए, मसलहत देखिए, हुसैन के एक एक फिक्रे में क्या दर्द छुपा हुआ है। अब भाई की कब्र पे क्या कहा, भैया अकेले नहीं जा रहा हूं भैया, भैया आपकी निशानी कासिम को भी लेके जा रहा हूं भैया, और मोहम्मद को भी लेके जा रहा हूं। अरे अल्लाह अकबर, क्या सुन रहे हो? भाई अपने भाई से दर्द बयान कर रहा है। भैया भैया अपने हुसैन को माफ कर देना भैया। अब देखिए दर्द देखिए, भाई का दर्द देखिए, अपने हुसैन को माफ कर देना भैया। अगर मेरे जाने के बाद तुम्हारी कब्र पर कोई शमा रोशन न करने आए तो भैया मुझसे नाराज न होना। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा इन अज़ादारों को सलामत रखे। बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा। उसके बाद उठे भाई खुदा हाफिज़, और अब दिल पे हाथ रखिए और अब रिवायत सुनिए। वहां नाना की कब्र पे चले तो बड़े सुकून से चले। भाई की लहत पे आए तो कदम रुक रुक के जमा जमा के आए। लेकिन अब मक्तल का रावी कहता है कि जैसे ही हसन की कब्र से माँ की लहत की तरफ मुड़े, अपने आप घुटनों को कोहनियों को जमीन पे टेका और यूं दौड़ के चले कि जैसे कोई छोटा सा बिछड़ा हुआ बच्चा जब अपनी माँ को देखता है तो ऐसे दौड़ के माँ की आंखों से लिपट जाता है। हुसैन यूं ही दौड़ कर आए और माँ की पायपी कब्र पे गिरने के बाद पहले दोनों हाथों को कब्र पे मार के एक फिक्रा का, अम्मा हुसैन को गोदी ले लो, अम्मा सलामत रहो, सलामत रहो, मसाइब खत्म हो रहा है, खुदा इन अज़ादारों को सलामत रखे। अम्मा हुसैन को गोद में ले लो। तारीफ कहती है कि कब्र सैयदा लरजने लगी। जल्दी जल्दी रुखसत हो रहे हैं, मैं बड़े मुख्तसर तौर पे बयान कर रहा हूँ। खूब लिपट के पूरी बाहों को अपनी माँ की लहट पे डाला, पायती और लौट गए माँ की कब्र पर। रावी कहता है कि दो ही मंजर है ये हुसैन का अंदाज देखने में आया। एक वो जब माँ की लहर पे आए, दूसरे वो जब
लाशा उठाने गए थे। ऐना अलिया, ए मेरा अली अकबर कहाँ है? कभी कोहनी के बल चल रहे हैं, कभी घुटनों के बल। ए बाबा अजरकुम अल्लाह, सलामत रहिए। अरे उसके बाद खुदा आपकी बेटियों को सलामत रखे। बस जुमले सुन लो, मसाइब मजलिस तमाम आई, खूब रोए और अब कांटी बैठे रहे। बैठने के बाद मक्तल का रावी कहता है कि हुसैन अपना दाहिना हाथ माँ की कब्र पे जोर जोर से मारते। थपथपाने के बाद कहा, अम्मा अम्मा मेरी 2 बेटियां हैं अम्मा। अम्मा एक बेटी को छोड़ रहा हूँ और एक बेटी को लेकर जा रहा हूँ। नहीं, आपका सुनना आसान था, मेरा पढ़ना आसान था, लेकिन जरा इल्म इमामत को सलाम कहना। हुसैन के लिए दोनों मरहला मुश्किल था। इस मजलूम के लिए दोनों मरहला मुश्किल था। सोगरा का छोड़ना भी मुश्किल था, सकीना का ले जाना भी मुश्किल था। इसलिए कि इल्म इमामत समझ रहे थे कि ये करबला जाएगी तो शिमर के तमाचे खाएगी, ताजियाने खाएगी, कान की लमे फट जाएंगी, मेरी बच्ची भटक भटक के कहेगी बाबा। इधर सोगरा का छोड़ना भी आसान नहीं था। इसलिए कि बेटी बीमार थी और बाप के दामन से लिपट लिपट के कह रही थी, बाबा मुझे लेते चलो, बाबा मुझे लेते चलो। नहीं अरबाब अदा, मसाइब खत्म हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो हक के गिरिया थोड़ा सा रह गया है, आखिरी लम्हों में ऐसा रोइए कि बीबी की दुआएं मिल जाएं और ये मजलिस, ये जिक्र, ये मसाइब तमाम हो जाए। हुसैन माँ के लहर से जुदा नहीं हो रहे हैं। अब जरा दिल पे हाथ रख के जुमला सुनना। पहले कहा, माँ एक बेटी को छोड़ जाऊं, एक बेटी को लेके जा रहा हूं। न जाने दूसरे जुमले में क्या दर्द छुपा था और माँ से क्या कहना चाह रहे थे हुसैन, वो सुन लीजिए, मसाइब खत्म हो रहा है। उसके बाद एक फिक्रा का, अम्मा अम्मा मैं तुम्हारे बेटे अब्बास को भी लेके जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अब्बास को भी लेके जा रहा हूँ। हाँ, माँ की लहर से जुदा हुए, मजलिस तमाम हो गई अरबाब अदा। लेकिन एक फिक्रा का, अम्मा अम्मा सोगरा को क्यों छोड़ के जा रहा हूँ अम्मा? ये तो आप समझती होंगी ना अम्मा। अम्मा मैं सकीना को ले जाऊंगा, सुगरा को न ले जाऊंगा। अम्मा ज़ैनब कह रही है लेते चलो, अब्बास कह रहे हैं आका लेते चलिए, अली अकबर कह रहे हैं बाबा लेते चलिए। बीमार बहन कौन देखेगा, कौन ख्याल करेगा? मगर अम्मा हुसैन कभी ना ले जाएगा। इसलिए कि अम्मा मेरे पास जितनी भी खातून हैं, या तो वो रसूल अल्लाह से मुशाबे हैं या वो मेरे बाबा अली से मुशाबे हैं। मेरे घर में सिर्फ एक बेटी है जो अम्मा आपसे मुशाबे है। ए अम्मा, ये बहनें करबला से कूफा, कूफा से शाम बेमकना चादर फिराई जाएंगी। अम्मा मुझे ये गवारा है, मगर सुगरा ये कहते रहे। बस तकरीर खत्म हुई और अब तैयारियां शुरू हुई। एक एक बीवी हमारी में बैठ रही है, इधर सुगरा तड़प तड़प के फरियाद कर रही है, मैं ये नहीं कहती कि हमारी में बिठा दो बाबा, मुझे फिजा की सवारी में बिठा दो। बस मजलिस तमाम हुई। हाँ, इधर तैयारियां शुरू हुई। उम्मे लैला हमारी में बैठ गई, रबाब हमारी में बैठ गई, फिदा हमारी में बैठ गई। अब जनाब ज़ैनब की हमारी निकलने की तैयारी है। क्या सुन रहे हो? अल्लाहु अकबर। अली की बेटी हुसैन की चहेती बहन। अब ज़ैनब की हमारी निकलने की तैयारी है कि हुसैन इंतजाम और एहतमाम में लगे हैं। अब्बास इधर पर्दा लगा दो, अब्बास उधर कनात लगा दो। अब्बास मदीने वालों से कह देना कि जब ज़ैनब हुजरे से बाहर आए अपनी अपनी आंखें बंद कर लेंगे।
حسین ادھر تیاریوں میں لگے تھے کہ تاریخ کہتی ہے کہ علی اکبر دوڑے ہوئے حسین کی خدمت میں آئے اور تقریر ختم ہے، رونا آپ کا نصیب، رونا آپ کا مقدر، بس آخری لمحے کی یہ 2 جملوں کی تقریر۔ علی اکبر حسین کے پاس روتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد کہا بابا بنی ہاشم کی عورتوں نے ہمیں بلا کے کہا ہے کہ جتنی جلدی ہو آقا حسین کو ہمارے پاس بھیج دو۔ کہا بیٹا یہ عورتیں بنی ہاشم کی کیوں بلا رہی ہیں؟ کہا بابا مجھے نہیں پتا، لیکن بڑی بے چین ہیں عورتیں، بڑی مضطرب ہو کے بلا رہی ہیں۔ بابا چلے جائیے، نہ جانے کیا بات کہنا چاہ رہی ہوں، اور باب ادا سننا، نہ جانے کیا کہنا چاہ رہی ہے بنی ہاشم کی عورتیں۔ حسین نے کہا اچھا ٹھیک ہے، گھوڑے سے اترنے کے بعد آئے بنی ہاشم کی عورتوں کے پاس، کہا کیوں بلایا ہے؟ کہا آقا شہزادی کو لے جائے، لیکن ہماری ایک خواہش پوری کر دیں، ہماری ایک تمنا پوری کر دیں۔ کہا وہ تمنا کیا ہے؟ کہا شہزادے میرے آقا ہماری تمنا یہ ہے کہ جب شہزادی کی سواری نکلے تو ہم نے تمنا کی ہے کہ دونوں طرف ہم سب بنا کے کھڑے ہو جائیں، ہم سب بنا کے کھڑے ہو جائیں، اس سے ہمارے درمیان سے شہزادی کی سواری گزاری جائے۔ ارے یہی ہوا، دونوں طرف بنی ہاشم کی عورتیں کھڑی ہوئی، زینب کی سواری نکلی، کس شان سے آئی۔ اما علامہ میر انیس نے ایک بند کہا ہے اور وہ قیامت کی منظر کشی ہے۔ ارے حسین کی بہن اب آ رہی ہے ہماری پر سوار ہونے، کیا اہتمام ہے، کیا انتظام ہے۔ میر انیس کہتے ہیں کہ پہنچی جو ہی ناقے کے قریب دختر حیدر، آواز بلند کرو ولی سما ہوئی، پہنچی جو ہی ناقے کے قریب، ارے دختر حیدر خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے صدق پیمبر، فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشے چادر، اے پردے محمل کو اٹھائے علی اکبر، کیا اہتمام ہے، اے پردے محمل کو اٹھائے علی اکبر۔ ارے فرزند کمر بستہ چپو راست کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس، ارے کیا شان تھی مدینے سے کربلا جانے کی، لیکن ہائے مقدر 11 محرم کے بعد سر پہ چادر نہیں، اب زینب میں کلثوم دیار بدیار برائی جا رہی، منادی ندا دے رہا ہے یہ رسول کی نوابیاں ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں، ایک قیامت برپا ہوئی، واہ محمد واہ حسین واہ مظلوم۔